بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، رحمان رحیم۔ یہ آپ نے دیکھا میں نے جو نہیں کیا، جو رحمان ہے جو رحیم ہے، کیونکہ جو سے اس کا لطف جو ہے وہ چلا جاتا ہے، وہ ایک ابہام سا ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کا شکر ہے آپ پر کلیئر ہو گیا ہے۔ یہاں تھوڑی سی ایک اور وضاحت کرتے چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، کہ یہاں بسم اللہ کے نام سے، اچھا یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ کوئی فعل جو ہے وہ محذوف ہے۔ محذوف کا مطلب اومیٹڈ یا پھر انڈرسٹوڈ، کہ ایک فعل یہاں پر انڈرسٹوڈ ہے، اور بالعموم اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں شروع کرتا ہوں، یعنی شروع کرتا ہوں۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہیں لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہیں لفظ نہیں ہے، تو لیکن کیونکہ کوئی لفظ یہاں پر محذوف، کوئی فعل یہاں پر محذوف ہے، تو اس وجہ سے وہ ہم یہ اسیوم کرتے ہوئے کہ وہ شروع کرتا ہوں، تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ شروع کرتا ہوں بھی ہو سکتا ہے، وہ پڑھتا ہوں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی فعل ہو سکتا ہے۔ تو حذف کرنے میں دراصل ایک لطف ہوتا ہے، ایک چیز کو بیان نہ کیا جائے تو وہ جو ہے نا اس میں مطلب گنجائش آپ کے پاس زیادہ ہوتی ہے کہ یہ بھی لگا لیا جائے، یہ بھی لگا لیا جائے، یہ بھی لگا لیا جائے، تو آپ کے پاس خاصا بڑا چوائس ہوتا ہے جب ایک چیز کو ذکر نہ کیا جائے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت وسیع بن جاتا ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، پڑھتا ہوں اللہ کے نام سے، تلاوت کرتا ہوں اللہ کے نام سے، عبادت کرنے لگا ہوں اللہ کے نام سے، یہ سارے معنی اس کے اندر فٹ بیٹھ سکتے ہیں۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات، اس کی تفسیر کسی صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نہیں ملتی، صحابہ سے بھی جو ہے وہ بالجزم کوئی تفسیر نہیں ملتی، بلکہ یہ ہے کہ تھوڑی سی کیسے کہتے ہیں ریلیٹ کرنے کے لیے تھوڑا بہت کچھ صحابہ سے ملتا ہو تو ملتا ہو، تو اس کی جو موٹی تفسیر ہم کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ حروف مقطعات سورت شروع کرنے میں گویا یہ ہے کہ عربوں کا کلام جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہے۔ الف لام میم سے مراد ہے کہ یہ عربی زبان میں، عربی حروف میں یہ کلام شروع ہو رہا ہے۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب، لیکن ترجمے میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کتاب۔ ذالک، اس میں اشارہ جو ہے وہ قریب کے لیے جب بولا جائے تو اس کے اندر ایک تعظیم کا معنی آ جاتا ہے، تو یہ مقصود ہے یہاں پر کتاب کے لیے ذالک کہا جائے۔ گو بعض اہل علم نے یہ بھی کہا کہ ذالک کہنے سے مقصد ہے کہ وہ کتاب جس کا انتظار تھا، ذالک الکتاب، وہی کتاب جس نے آنا تھا زمانہ آخر میں، اس کا جو ہے وہ پہلے انتظار ہو رہا تھا، تو یہ رہی وہ کتاب۔ تو یہ بھی بعض اہل تفسیر نے ذالک اس میں اشارہ بعید ذکر کرنے کے تحت بیان کیا ہے۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب، لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس کے اندر، نہیں ہے کوئی تردد اس کے اندر۔ لا ریب فیہ ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، متقیوں کے لیے۔ اچھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کو جو ہے نا وہ اہل تفسیر نے دو طرح پڑھا ہے۔ ایک یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ایک یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور وہاں پر رکا جائے گا، پھر کہا جائے گا ھدی للمتقین۔ مراد یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ایک نئے جملے کے طور پر ھدی للمتقین، سراسر ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ جو دوسرا ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا کہ ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب لا ریب فیہ ھدن، اس کے ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، للمتقین، متقیوں کے لیے۔ اچھا، یہاں پر اہل تفسیر نے ایک نقطہ اٹھایا ہے، وہ یہ ہے کہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، جو متقی ہی ہو گئے پھر اس کو اب ہدایت کیا باقی رہ گئی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ لغت میں، صرف عربی میں نہیں کسی بھی زبان میں، وہ جو ہے نا مستقبل کے لحاظ سے بولا جاتا ہے۔ جیسے یہ آپ ڈاکٹر حضرات ہیں تو بعض اوقات ایک بندہ جو ڈاکٹر
بننے جا رہا ہے اس کو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر ہوگا تو اس وقت وہ ڈگری لے گا, لیکن ڈگری سے پہلے بھی کیوں بھئی یہ ہونے جا رہا ہے, تو ہونے جا رہا ہے کے اعتبار سے بھی کسی کے لیے وہ لفظ بول دیا جاتا ہے. بلکہ وہ ہمارے کچھ ساتھی تو وہ مطلب کہتے تھے کہ دیہات میں وہ آپ جو ہے نا وہ گندم اٹھائے جا رہے تھے تو کہتے کہاں جا رہے ہیں, کہنے کہ جی آٹا پسوانے جا رہا ہوں. بھئی ابھی تو آٹا نہیں, تو اب تو گندم میں جب آٹا پیسی گیا پھر تو وہ پس کے آٹا کو تو نہیں پیسا جاتا, دانوں کو پیسا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں آٹا پسوانے جا رہا ہے. مراد یہ ہے کہ لغت میں نا اتنی وہ کمفرٹیبلٹی ہوتی ہے, اتنی وسعت ہوتی ہے کہ باعتبار مستقبل ایک لفظ جو ہے وہ بول دیا جاتا ہے. لیکن اس کے اندر جو لطف ہے وہ کیا ہے کہ ہدی للمتقین. مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس کو پڑھنے کے بعد متقی بن جائیں گے ان کے لیے یہ ہدایت ہے. یعنی یہ ایک ایسی ہدایت ہے جس کو پڑھنے والے بالآخر متقی ہو جائیں گے. اور دوسری بات جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ میں جو اہدنا الصراط المستقیم آیا تھا تو اس کا جواب سورۃ البقرہ میں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کہ بھی جس نے فاتحہ میں ہدایت کا سوال کیا تھا سیدھے راستے کی, اس کو معلوم ہو جائے کہ ہدایت کے لیے یہ ایک مفصل دستاویز آسمان سے یہ اتاری گئی ہے. الذین یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ میٹا فزکس کا اٹھایا جاتا ہے. تو وہ یہ ہے کہ یعنی جو آپ حواس خمسہ سے اوپر کی جو باتیں ہیں نا وہ یہاں تم کو بتائی جانے والی. الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب جو یعنی جو کچھ آپ دیکھتے ہیں, جو کچھ آپ چکھتے ہیں, یہ کل جہان نہیں ہے اور یہ کل حقیقت نہیں ہے. حقیقت کے بہت سارے افق اس سے پرے ہیں کہ جو تم دیکھ لو. تو ذالک, پہلی جو بات متقیوں کے لیے آئی ہے وہ ہے غیب پر ایمان رکھنا, لیکن غیب کا مصدر جو ہے وہ صحیح ہو اور وہ وقت کی رسالت ہو. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں, صلاۃ کو قائم کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ غیب پر ایمان کے بالکل ساتھ جو لفظ جوڑا وہ یقیمون الصلاۃ ہے. تو دراصل آپ یعنی غیب کے ساتھ اتصال کی سب سے بڑی صورت نماز ہے. غیب کے ساتھ, عالم غیب کے ساتھ اتصال کی, کمیونیکیشن کی سب سے بڑی صورت نماز ہے. تو سبحان اللہ, ذرا یہ دیکھیں کہ ایک قوم ہر چند ساعت کے بعد اس جہان سے گویا نکل جاتی ہے اور کسی اور جہان میں چلی جاتی ہے, اور وہ غیب کا جہان ہے. وہ اللہ سے باتیں کرتی ہے اور وہ جنت اور دوزخ اور آخرت اور تو یہ ان سب چیزوں کے اندر گم ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایک رشتہ جوڑتی ہے, کیونکہ یہ جو جہان ہے بہت ہی چھوٹا جہان ہے اور اس سے بڑا بہت اونچا جہان ہے. اس میں سب سے بڑی حقیقت اللہ رب العزت کی ہے. کہ اہل علم نے کہا کہ یؤمنون بالغیب, الغیب سے مراد اللہ تعالیٰ, اور یہ بھی صحیح تفسیر ہے کیونکہ سب سے بڑا غیب جو ہے اللہ رب العزت کی اپنی ذات ہے, اور جو کہ ظہور کرے گی تو اس کے لیے اللہ نے جہان ہی اور رکھا ہے قیامت کا. تو یہ کچھ دیر کے لیے جو ہے اس پر صرف ایمان ہی رکھتے ہیں. جو ایمان میں سچا نکل آیا انشاءاللہ اس کو جزا کے طور پر پھر اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا, اور وہ پھر غیب نہیں ہوگا اس کے لیے. ٹھیک ہے, تو غیب جو ہے وہ حضور ہو جائے گا اس شخص کے لیے جو اللہ رب العزت پر آج ایمان رکھے گا. یہاں تھوڑی سی مطلب وضاحت کر دیں کہ ہم زیادہ تفصیلی نکات میں جاتے نہیں ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ یعنی کافر جو ہے اتنا تو وہ بھی کرتے ہیں نا, ارین اللہ جہرتن, اللہ لا کے دکھا دے ہم کو. تو اللہ کو دیکھنا جو ہے وہ ایک کافر کے منہ پر آتا ہے, اور ایک مسلمان اللہ کی جستجو کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اللہ کو دیکھ لے. اچھا, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ ہر انسان جو ہے وہ اس کائنات کے مالک کو دیکھنے کی خواہش
یا چاہت تو لازماً رکھے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ملحد سے ملحد بھی جو ہے تو اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے ہے کہ اگر کوئی ہے تو وہ کہے گا کہ ہاں مجھے وہ نظر آ جانا چاہیے، تو ملحد سے ملحد بھی یہ چاہت تو رکھے گا. اچھا، بات یہ صرف یہ ہے کہ اللہ کا دیکھنا جو ہے نا وہ بطور آزمائش نہیں ہے کہ آپ، یا بطور فرمائش نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ لاؤ بھی دکھاؤ تو اللہ رب العزت سامنے حاضر ہو، معاذ اللہ. اللہ کی یہ شان نہیں، ٹھیک ہے. تو وہ پھر کیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا جہان صرف اس لیے ہے کہ اگر کسی نے واقعتاً اس کو غیب سے آگے جا کر اس کو دیکھنا اور اس کو پانا ہو تو وہ پھر کچھ دیر کے لیے اپنی قابلیت بتائے کہ میں اس قابل بنوں کہ اللہ مجھے اپنا دیدار کروا دے، ٹھیک ہے. تو وہ اس جہان کا نام دنیا ہے. تو یہ دنیا بنی ہے اس لیے کہ انسان تیاری کر لے اللہ کو دیکھنے کے قابل ہونے کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب، غیب سب سے بڑا غیب اللہ رب العزت کی اپنی ذات. لیکن اس کے ساتھ کہتے ہیں ملک سب چیزیں جن کی انبیاء نے خبر دی ہے اور جو کہ انسان کے اپنے ذرائع سے اس کو کبھی معلوم ہونے کی نہیں ہے. اور بنیادی بات جو ہے قرآن مجید کا موضوع یہی ہے، وہ باتیں جو انسان کو نہ آج سے 1000 سال یا کروڑ سال بعد کبھی معلوم ہونے کی ہی نہیں تھیں، ان سے پردہ ہٹایا گیا ہے اس کتاب کے ذریعے سے، اور اس کا نام ہے غیب. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نے کہا نماز قائم کرنا، اس غیب کی طلب، اس غیب کی جستجو اور اس غیب کے ساتھ اتصال اور اس کے ساتھ جڑنا جو ہے نا یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. تو یہ وجہ ہے یؤمنون بالغیب کے متصل بات یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. شروع کے اندر جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ کوئی مقرر نصاب نہیں تھا، یہ تو بعد میں چل کر ہوا ہے، لیکن مکی قرآن کے اندر بھی جگہ جگہ زکوٰۃ کا لفظ ہے. تو وہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں مال لٹانا، جو کہ بالعموم اس کی وہ مخلوق جو محروم ہے تو اس کی فائدے کے لیے، اس کی جو ہے وہ دکھ درد دور کرنے کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ دین حق کی اقامت میں پیسہ خرچ کرنا. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. اچھا، کہتے ہیں کہ یہاں یؤمنون بالغیب کہا، غیب پر تو ایمان ہی ہے، لیکن جو آخرت ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یقین کا لفظ الگ سے استعمال فرمایا. اللہ کہ آخرت بھی غیبی ہے، اور یؤمنون بالغیب میں اصولاً ساری ہی غیبیات آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ آخرت کا الگ سے ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کی خاص اہمیت ہے دین اسلام کو سمجھنے میں. تو کیونکہ اس کا سب کچھ جو ہے نا ایک دھڑکا لگا ہوا ہے کہ کوئی جہان ہے اس کے لیے میں تیاری کر رہا ہوں. کہ دنیا کا فانی ہونا بذات خود اس کے اندر آ جاتا ہے جب آپ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک الذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو تیرے اوپر اتارا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا. انزل یہ پیسو وائس ہے، ٹھیک ہے، یہ مجھول ہے، مجھول کا فعل ہے. انزل اتارا گیا تجھ پر اور تجھ سے پہلے. یہاں جو ہے وہ سورۃ البقرہ کہتے ہیں کہ مدینے کے اندر اترنے والی ابتدائی صورتوں میں سے ایک صورت ہے. اچھا، یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ یؤمنون بالغیب جو ہے نا وہ کہہ کر بات ختم نہیں کی گئی، بلکہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک جو ہے نا وہ انفورس کرنے کے لیے اور بات کو زیادہ کھولنے کے لیے الگ سے کیا گیا. وجہ کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب جو ہے وہ یہودی بھی اب سمجھ سکتے ہیں کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، عیسائی بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کی جو قانونی صورت ہے وہ کیا ہوگی؟
وہ یہ ہوگی کہ وقت کے نبی کے اوپر اترنے والی شے کو ہی مانا اور تسلیم کیا جائے. اگر وہ نہیں کیا جاتا تو چاہے جتنی بھی عبادت ہو یا جتنی بھی اقامت صلاۃ ہو یا غیب پر ایمان کا جتنا بھی بڑا زوم ہو، اس کا کوئی جو ہے وہ معنی نہیں ہے. تو یہ وجہ ہے کہ الگ سے یؤمنون بما انزل، مراد یہ ہے کہ کیونکہ مدینے کی صورتوں کا سیاق ہے جہاں پر ایک ایسی ملت آباد ہے، کم از کم ایک ملت جس کا نام یہود، جو کہ باقاعدہ اسیوم یہ کرتے ہیں کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر یہ ملتوں کے روبرو جو بات کرنے کی ہے وہ یہاں پر آئی ہے. وہ کیا ہے کہ بھئی غیب پر سارے ادیان غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نہیں. اس کی جو عملی قانونی صورت ہے وہ ہے کہ رسالت کے ذریعے سے جو چیز انسانوں تک پہنچائی گئی ہے اس کے اندر وہ ہدایت کی تلاش کریں اور اس کے ہر فرق کو تسلیم کریں. یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اچھا، یہ ایک یہ ہے کہ جو کچھ پہلے اترا ہے اس پر ایمان رکھا جائے. یہاں پر اہل علم نے کہا کہ یؤمنون بما انزل الیک یہ مفصل مطلوب ہے، وما انزل من قبلک مجمل مطلوب ہے. مجمل کسے کہتے ہیں؟ پریسائز، یعنی ایک اصول ہی یہ ہے کہ اللہ نے اگر کچھ بھی اتارا ہے اس سے پہلے کسی بھی نبی پر تو میں اس کو مانوں گا بھی، میں اس کو تسلیم بھی کرتا ہوں، میں اس سے محبت بھی رکھتا ہوں. اچھا، لیکن وہ کیا ہے ایگزیکٹلی وہ مجھ پر واجب ہی نہیں ہے کہ میں یہ ڈھونڈوں اور پڑھنا شروع کروں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر کیا 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 اتارا تھا، اور میں یہ پڑھنا اور ڈھونڈنا شروع کروں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے کیا 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 اتارا تھا. تو یہ ہے مجمل. وما انزل من قبلک یہ مجمل طور پر ماننا ہے. لیکن ما انزل الیک جو تجھ پر اترا ہے نبی، یہ مفصل طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اترا ہے اس کو مفصل طور پر حسب استطاعت جاننا، کیونکہ جب تک جانیں گے نہیں آپ مانیں گے نہیں اس وقت تک. تو یہ ہے وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. اس کی وضاحت پہلے ہوگی. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہیں وہ لوگ جو کہ اپنے رب کی طرف سے ایک ہدایت پر ہیں. یہ ایک جو ہے ہم نے تنوین کی وجہ سے معنی کیا ہے علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے ایک ہدایت پر ہے. وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ ہم المفلحون، یہ جو ہے نا یہ سٹریس کرنے کے لیے اولئک آ گیا، پھر ہم دوبارہ آیا ہے. وَأُولَئِكَ ہم اور پھر المفلحون، یہی لوگ ہیں صرف جو کامیاب ہونے والے ہیں. یہاں پر ال جو ہے یہ تخصیص کے لیے ہے کہ صرف یہی لوگ کامیاب ہیں، ان کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں ہے. تو یہ جو ہے رسالت محمدی کے ذریعے سے غیب کی جستجو کرنا اور اس غیب سے بذریعہ اس کے ساتھ بذریعہ عبادت اور بذریعہ نماز ایک تعلق قائم کرنا اور اللہ کی محبت میں اپنا مال لٹانا، یہ ہے جس کی بنیاد پر لوگ ہدایت پائیں گے اور اس کی بنیاد پر لوگ فلاح پائیں گے. اولئک هم المفلحون. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کفر کر گئے، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم کہ تو ان کو ڈرائے. یہ جو ہے نا انذرتہم، یہ ہر زبان کا اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اردو میں اس کو نا کیا وہ اردو میں کریں تو شاید اس کا اتنا مطلب بنے گا نہیں. عربی میں جب سواء آتا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا لگایا جاتا ہے. کیا تو ان کو ڈرائے، ام لم تنذرہم، یا تو ان کو بالکل بھی نہ ڈرائے. یہ لم جو ہے یہ ماضی کی جو ہے وہ نفی کے لیے ہوتا ہے، قطعی نفی کے لیے. لم تنذرہم تو ان کو ڈرا یا بالکل بھی نہ ڈرا. ٹھیک ہے، یہ لا تنذرہم نہیں ہے بلکہ لم تنذرہم مطلب کیٹیگوریکل نفی ہوتی ہے. تو چاہے تو ان کو تو ڈرائے، چاہے ان کو تو بالکل بھی نہ ڈرائے، بالکل بھی خبردار نہ کرے. لا یؤمنون، وہ ایمان لانے کے نہیں ہیں. اچھا، یہ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ان الذین کفروا، جو لوگ کفر. یہاں اہل تفسیر نے کہا ہے کہ اس سے مراد سب کو کافر نہیں ہے. ٹھیک ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بے شمار کافر ایسے ہیں
ان کو انذار کا فائدہ ہوا ہے. اب تاکہ کتنے صحابہ ایسے ہیں جو شروع میں ایمان نہیں لائے تھے اور ایک وقت تک وہ مخالفت بھی کرتے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مطلب ہے بعض اوقات ان سے کوئی ہو سکتا ہے جنگ تک کرنے چلے گئے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو اگر اس سے مراد سارے کافر ہوں تو یہ تو واقعہ ہی مطلب اس کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ بے شمار کافروں کو ڈرانے اور انذار کرنے دوسری آیات کے مدلول کے ساتھ، اور وہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے علم میں کافر ہیں، جو اللہ کے علم میں کافر ہیں. یہاں پر ایک بڑا نفیس سا نقطہ بیان کیا امام قرطبی نے. وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیونکہ ما کان و ما یکون کا علم رکھنے والا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ اس نے مسلمان ہو جانا ہے. عزت اس کو جو ہے نا وہ پسند ہی کرتا ہے، اور جس کے بارے میں یہ ہے کہ جس نے مرتد ہو جانا ہے، مثلا جس وقت وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اللہ کو وہ پسند نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ابلیس اس وقت نماز پڑھتا تھا اللہ کے ہاں مقبوض تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ جس وقت شرک کرتے تھے اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے تھے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ تھوڑی دیر میں اس نے اس شرک سے تائب ہو کر تو میرا بندہ بن جانا اور میری عبادت کرنے لگ جانا ہے. تو یہ ہے اللہ کے علم کے روح سے. ان الذین کفروا یہاں مراد ہے اللہ کے علم میں جو مطلق کفر کرنے والے ہیں ان کو. اے نبی کیونکہ تجھے تو ان کا پتہ نہیں ہے تو تیرا ڈرانا ان کے لیے جو ہے وہ ایک برابر ہے. یہ وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے وجہ سے کسی کو بھی ڈرانے سے دستبرداری اختیار نہیں کی تھی. وہ آپ کا جو کام تھا خبردار کرنا، ڈرانا کافروں کو، مشرکوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرتے ہی رہے تھے، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ہم بھی کرتے ہی رہیں گے. لیکن جو ان کی اپنی حالت ہے وہ یہ ہے کہ ان کو البتہ فائدہ نہیں ہونے والا. یہ وجہ ہے کہ بہت ساروں کو آپ نے جو مرضی کر لیا نہیں ہوا، تو اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے یہ چیز ہمیں بتلا دی ہے کہ ایک تعداد ایسی ہوگی کہ جن کو خبردار کرنے کا، ڈرانے کا، سمجھانے کا بالکل بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ اور ان کے ابصار بصر کی جمع ہے، ان کے بصارتوں پر. ہم اس کا ترجمہ کرنے میں ان کی آنکھوں پر کر دیتے ہیں. سوری میں ذرا یہ چارج لگا لوں. اچھا، تو ابصارہم کا ترجمہ ہم کسی وقت آنکھیں کر دیتے ہیں کہ اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، لیکن ابصار کا معنی آنکھیں نہیں. ابصار بصارتوں کی جمع ہے، بصر کی جمع ابصار. ان کی نگاہوں پر غشاوتن ایک پردہ ہے. وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ایک عذاب ہے، عظیم بڑا، اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے. اچھا، دلوں پر مہر لگ جانا دوسری جو ہے وہ مقامات پر آتا ہے کہ دلوں پر مہر لگی ہے ان کے کفر کی وجہ سے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک اصول ہے، ویسے انگریزی والے بھی کہتے ہیں کہ یوز اٹ اور لوز اٹ. آپ جب ایک چیز کے فنکشن کو مسلسل معطل رکھتے ہیں تو بالآخر وہ اپنا فنکشن چھوڑ دیتی ہے. تو یہ وجہ ہے کہ قلب کا اصل فنکشن کیا ہے، یہ بہت اہم ہے. قلب پیدا کیا گیا ہے اللہ کو جاننے کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ سے محبت کرنے کے لیے، اور اللہ سے ڈرنے اور اللہ کی ہیبت رکھنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی طلب اور جستجو کرنے کے لیے ایک آلہ جو ہے نا وہ رکھا گیا ہے. ایک آدمی ہے جس نے مسلسل اس کو معطل رکھا، اور تو جب اس نے اس کو معطل رکھا تو بطور سزا، یہ واضح ہے قرآن مجید کے دیگر مقامات سے کہ بطور سزا پھر یہ ہو گیا کہ اس قلب کے عمل کو سرے سے
معطل کر دیا گیا اور اس کو اس سے محروم کر دیا گیا، تو جس کو کہا جاتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کی آنکھوں کے اوپر بھی ایک جو ہے نا وہ پردہ آ چکا ہے۔ اب ان کو قرآن مجید ایسے ہے جیسے بات دوسری بات ہے کہ جیسے دور سے کوئی آوازیں پڑتی ہیں، بلکہ سورۃ البقرہ میں ہی دوسرے سپارے میں آتا ہے کہ مثلا الذی ینعق، کہ جیسے وہ بکریوں کو ہانکتا ہے، بکریوں کو ہانکا جاتا ہے، ان کو آواز تو آتی ہے، لگتا ہے کہ کوئی بول رہا ہے، لیکن کیا بول رہا ہے یہ ان کے سمجھنے کی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے قرآن مجید میں اور ان کے مابین ایک پردہ، یہ قرآن مجید میں بہت سارے دوسرے مقامات پر آیا ہے، اور جو اہل قلوب تھے وہ سب سے دعا اللہ سے یہ کرتے تھے کہ خدایا میرے اور قرآن کے مابین کوئی پردہ حائل نہ ہو، میرے گناہوں کی وجہ سے اور میرے کسی تکبر کی وجہ سے، خاص طور پر کہتے ہیں حق کے آگے تکبر کرنا، اس سے یہ ہوگا کہ قرآن مجید کے اور آپ کے مابین پردے آ جائیں گے، اور آپ کو جو ہے نا قرآن مجید سے جو کوئی فائدے کی بات ہے وہ ملنا بند ہو جائے گی۔ اور اس سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید سے کوئی وَإِن يَرَوْا آيَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ إِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا۔ تو یعنی برے راستوں میں تو توفیق پائیں گے، قرآن مجید سے الٹی باتیں نکالنے میں تو خوب ان کا جو ہے نا وہ ذہن چلے گا، لیکن قرآن مجید سے اتباع کی اور اللہ کی محبت کی اور خشیت کی بات دل میں پڑ جائے یہ نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ